السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک ضعیف باپ کے آنسو ہیں۔ یہ ضعیف باپ کی آنسو اس وجہ سے ہے کہ ان کا ایک بڑا جوان بیٹا کو اس طرح عام قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہمارے گھر سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والوں کو کتنا دکھ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ دکھ اگر کسی کو پہنچتا ہے تو وہ باپ کو ہوتا ہے۔ باپ کے سامنے اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے، یہ سب سے زیادہ دکھ کی بات ہوتی ہے اور افسوس بھی لگتا ہے۔ دراصل یہ کسی بیماری کی وجہ سے قتل نہیں ہوا تھا، کسی بیماری کی وجہ سے یہ اس دنیا فانی سے کچھ نہیں کر گئے، بلکہ ان کو مار کر کے، قتل کر کے ان کو اس دنیا فانی سے رخصت کر دیا گیا۔ غور کیجئے، آج لوگ اس قدر ظالم ہو چکے ہیں، لوگ مرڈر کو، قتل کو ایک معمولی بات سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایک 2 گز زمین کے لیے لوگ ایک دوسرے کے جان کو لینے پر تلے ہوئے ہیں، لوگ تلواروں کے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر یہی رہا نا آپس کی لڑائی، آپ کو ایک دن بہت بیکار موڑ پر لے کے جائے گی۔ آج ایک تو قضیہ فلسطین ہے، جہاں مسلمانوں کو دن اور رات مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ان کی مدد کرنے کے بجائے، ان کے لیے دعائیں کرنے کے بجائے ہم آج اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر آج اتنی مصروفیات ہو گئے کہ رب کے لیے عبادت کرنے کو وقت نہیں مل رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ ویڈیو میں جو ضعیف انسان رو رہا ہے نا، اس وجہ سے نہیں رو رہا ہے کہ ان کا گھر چلا گیا، ان کی جائیداد چلی گئی، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ ان کے سر سے ایک جوان بیٹے کا پردہ اٹھ گیا، ان کے سر سے ایک جوان بیٹے کا سایہ اٹھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ اپنے بچوں کو اس وجہ سے بڑا کرتا ہے کہ جب میں ضعیف ہوں تو میرا یہ کندھے پر کندھا دے، میرے یہ چلنے کے لیے قدم بنے، میری باتوں کے لیے دلیل بنے۔ لیکن آج باپ کے ہوتے ہوئے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا انصاف یہی ہے کہ ایک 2 گز زمین کے لیے کسی کو آپ جان لے لیں؟ مسلمانوں، قتل عمد کے بارے میں اسلام نے کیا کہا ہے؟ قتل عمد کی سزا بہت ہی بھیانک ہوتی ہے، لیکن آج ہم لوگ جان بوجھ کر کے چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر گولی مار دیتے ہیں، تلوار سے سر قلم کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے اندر بہت ہی بری چیز ہے۔ کوشش کیجئے کہ اگر آپ سے کسی سے بھی مقابلہ ہو جاتا ہے یا جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس سے صلح کرنے کی کوشش کیجئے۔ صلح کرنے کے بجائے آپ معاملے کو آگ لگا رہے ہیں، معاملے کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں، اتنا بھڑک جاتے ہیں، آخر میں آپ کو قتل کرنا پڑ رہا ہے، آخر میں آپ اس کو اس دنیا فانی سے رخصت کر دے رہے ہیں۔ ایک جان ہوتی ہے جناب، ایک انسان کی ایک جان ہوتی ہے، اس جان کو آپ نے مار دیا۔ ان کے بال بچے ہیں، ان کی بیوی ہے، آپ نے اس بیوی کو بدوا کر دیا۔ آپ نے اپنے غصے کی خاطر 2 گز زمین کے لیے آپ نے 2 بچوں کو یتیم کر دیا، آپ نے ایک بیوی کو بدوا کر دیا، آپ نے ایک ضعیف باپ کے سر سے سایہ کو ختم کر دیا۔ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر بندہ معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اگر ہم اپنے کردار پر اگر ہم نہ دیکھیں، اپنے آپ کو نہ دیکھیں گے تو سرعام یہی قتل ہوتا رہے گا۔ میں قانون سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس شخص کے خلاف جنہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے، سرعام اس کو سزا دی جائے۔ اس شخص کی موت سے اس قاتل کو اتنی سزا دی جائے کہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کریں، تاکہ ان کے ذہنوں میں کبھی بھی قتل کرنے کا اندیشہ ہی نہ ہو، قتل کرنے کا کوئی فکر نہ آئے، قتل کرنے کی کوئی بات ہی نہ آئے۔ قانون سے بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ شخص کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے، قاتل کو پکڑ کر کے ان کے سزائے موت سنائے جائیں۔ اللہ حافظ۔